بہت اہم ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, تو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. تو کوئی مجھے بتائے گا اپنا مائک انمیوٹ کر کے, ناٹ ان ریٹن فارم, مائک انمیوٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. آپ سبھی کو ٹاپک پتہ چل چکا ہوگا ابھی تک, آئی تھنک. میم آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کیسے اللہ سے اپنا تعلق بڑھا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے نمازوں کو اللہ تک ہماری دعائیں کیسے اچھی طرح سے قبول کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہم اپنی تھوڑا سا دعا کو کلوز. اللہ تک کیسے پہنچا سکتے ٹھیک ہیں. ہے, کوئی اور مجھے ایکوریٹ ٹاپک بتائے گا, کوئی بالکل جس نے بہت دھیان سے ٹاپک پڑھا ہو. ہماری نماز کو امپروو کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگ کرنا. جی بالکل. تو آج کا بچوں ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اٹین انٹرسٹ اینڈ ٹرینکولیٹی ان آور صلاح اور ان آور نماز. یعنی ہم سبھی کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. ہینڈ ریز کریں گے کون کون پڑھتا ہے جلدی سے. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبھی بچے پڑھتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے کہ اگر میں نے نہیں ہاتھ اٹھایا تو میم نام لے کر بولیں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم, کافی سارے بچوں کا کیمرہ آن نہیں ہے, پلیز ان کو بولیے کیمرہ. اوکے اوکے. اور تو کیمرہ اینگل تھوڑا سا صحیح کر کے بیٹھے. کوئی ایس کے کر کے ہے, ان کا بھی کیمرہ صحیح نہیں ہے, اور باقی بہت سارے لوگوں کا کیمرہ آف ہے. جلدی سے کیمرہ آن کر لیجئے بچوں. اب مجھے دوبارہ سننے کو نہ ملا آپ کی طرف سے شکایت. ازکا, عفاف, آمنہ, فرحانہ, فرید, فلک, ہنا خان. ہنا خان کا تو آن ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ہینڈ ریز نہیں ہے, میں ہینڈ ریز کرنے کے لیے بھی بول رہی ہوں. منتشا, مہناز, خدیجہ, ثنا فردوس, شاکرہ, شرمین, جلدی جلدی کیمرہ آن کیجیے. عفاف عبدالعلیم, اتنا کہلوانا پڑے گا کیمرہ آن کرنے کے لیے بیٹا. ابھی تو مجھے آپ لوگوں کی اور بھی کلاس لینی ہے, پی ٹی ایم میں اسٹارٹ ہو گئی ہے, میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. چلیے, سو ہینڈ آپ لو کر لیجئے. چلیے ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. تو ہمارا آج کا جو بچوں ٹاپک ہے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے, اور وہ اس لیے سننا ہے کیونکہ ہمیں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر, یعنی کہ آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, صرف آپ کو دینیات کلاسز نہیں کرنی ہوتی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عملی زندگی کو, یعنی جو ہماری لائف چل رہی ہے, جو ہماری زندگی چل رہی ہے, اس کو ہمیں عمل میں لے کر آنا ہوتا ہے نا. جب بھی ہماری آپ کی ٹیچر سے بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں عمل کو بھی لے کر آنا ہے. صرف دینیات سلیبس پڑھ کے اپنی کلاس کا بتایا ہوا سبق رٹ کر ہمیں اپنی زندگی کو نہیں چلانا ہے, کیونکہ بچوں ایسے زندگی بالکل بھی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو اٹین انٹرسٹ اینڈ ٹرینکولیٹی ان آور صلاح. یعنی انٹرسٹ کس طریقے سے پیدا کریں. کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا تو ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں لیکن صرف سوچ کر رہ جاتے ہیں. کیوں ہم صرف سوچ کر رہ جاتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ہم روزانہ اپنے ٹیچر سے سنتے بھی ہیں, کلاسز میں ٹیچر سوال بھی کرتی ہیں کہ نماز پڑھی بیٹا یا نہیں پڑھی, لیکن اس کے باوجود ہم اپنی نماز کے اندر انٹرسٹ پیدا نہیں کر پاتے ہیں. اور اگر سم ٹائمز ہم اپنا انٹرسٹ پیدا کر بھی لیتے ہیں تو ہماری نماز کے اندر خشوع نہیں آ پاتا. کوئی جانتا ہے اباؤٹ خشوع, واٹ از خشوع اینڈ خضوع ان نماز؟ کوئی مجھے انمیوٹ کر کے بتائے گا؟ اچھا چلیے, ابھی انمیوٹ تو نہیں کریں گے آپ لوگ, مجھے پتا ہے. اگر کوئی ریٹن فارم میں بتانا چاہتا ہے تو ریٹن فارم میں بھی بتا سکتے ہیں. جنہوں نے اپنے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں وہ ہینڈ لو کر لیں اور جلدی سے مجھے بتائیں. اور آئی اپریشیٹ اگر کوئی انمیوٹ کر کے مجھے بتائے گا تو. مطلب میرے بچے اتنا زیادہ ان انٹرسٹیڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں میم خشوع اور سے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ مطلب بہت ہی غور و فکر کر کے نماز پڑھنا. جیسے نماز میں جو بھی ہم لوگ سورہ پڑھے تو اسے مطلب سمجھنا کہ اس میں ہے کیا,
اور دعا مانگتے ہیں تو وہ خیال کرنا کہ اللہ میری دعاؤں کو سن رہے ہیں. اور نماز پڑھنے سے پہلے بہترین مطلب اچھا صاف ستھرا سبھی کپڑوں سے نماز پڑھنا, جگہ جی بہت اچھے سے پاک صاف کر کے, اور بہت ہی غور و فکر کر کے نماز پڑھنا. ایسا نہیں کہ نماز پڑھے, سجدہ کرے, رکوع کرے, بٹ ہمارا دھیان کہیں اور ہے, کچن میں کچھ اور کھانا چل رہا ہے یا پھر کچھ لائف میں چل رہی ہے, تو اسی میں ہی دماغ کو بزی ہے ہمارا. پلس کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ اگر کبھی کبھی 4 رکعت کی نماز میں ہمارا 5واں بھی چلا جاتا ہے, یا 3 میں ہی ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ہم نے نہیں پڑھا کیا ایسا. تو بہت ہی دھیان سے نماز پڑھنا, بہت ہی غور و جی فکر کر کے نماز پڑھنا. ماشاء اللہ, آپ نے بہت ڈیٹیل جواب دیا ہے اور ایک ایگزامپل بھی آپ نے ساتھ میں دیا. تو خشوع خضوع کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری نماز میں ہمارا دل اور ہمارا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے وہ ہے یا نہیں ہے. خدیجہ نے جواب دیا ہے خشوع کا مطلب دل سے نماز کا کنیکشن ہونا. ایگزیکٹلی جب تک ہمارا کنیکشن دل سے نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور تب تک ہمارا نماز کے اندر دل بھی نہیں لگے گا, ہے نا. تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے سکون, یعنی ظاہری سکون بھی اور باطنی سکون بھی. ظاہری طور پر بھی ہمیں نماز پڑھ کر سکون ملے اور باطنی طور پر بھی ہمیں نماز پڑھ کر خوشی ملے. تو یہ دونوں چیزیں بیٹا کب آئیں گی؟ یہ دونوں چیزیں تب آئیں گی جب ہمارا نماز کے اندر انٹرسٹ ہوگا. یعنی کہ انٹرسٹ ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور خشوع خضوع ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا. تو ہمیں سب سے پہلے کیا اٹین کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں انٹرسٹ کو اٹین کرنا ہے, انٹرسٹ لے کر آنا ہے. اس کے بعد ہی جو ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہے ہم اس کو فلفل کر پائیں گے, ہے نا. چلیے کیمرہ پھر سے آف ہو گئے ہیں بچوں, کیمرہ آن کر لیجیے. مجھے بار بار کیمرہ آن کرنے کے لیے مت بلوائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو کوئی پنش کر دوں اس وقت اتنے سارے بچوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے, چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے چونکہ ہمارا آلریڈی ٹاپک اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کے موضوع سے, اس کے ٹاپک سے فیملیئر ہو گئے ہیں, تو ایک سوال میں صرف آپ ہی لوگوں سے کروں گی, اس کا جواب آپ لوگ خود دیں گے, اپنے آپ سے دیں گے. اور اگر آپ کو آپ کا جواب نہ ملے تو آپ اس کلاس کو دھیان سے سنیے اور اسی میں سے اپنا آنسر نکالنے کی, ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نماز ہمیں سکون دیتی ہے؟ کیا ہماری نماز کے اندر یعنی ہمیں سکون ملتا ہے؟ نماز کے بعد ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے, ایک آرام ملتا ہے؟ یا ہماری نمازیں صرف ایسے ہی ہو گئی ہیں کہ ہم جلدی جلدی اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دھیان کہیں اور ہوتا ہے, جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہم پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور اگر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم کبھی نماز کا وقت نہیں بھولتے ہیں, یا اگر ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے نا. تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا نماز کے بعد مجھے سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا, اور اگر نماز کے بعد سکون میں نہیں ملتا تو اٹ از اے کمپلیٹ کلیئر سائن کہ آپ کی نماز نہیں ہے, ہماری نماز نہیں ہے. صرف وہ ایک ہم فارمیلٹی, فزیکل فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں. سمجھ لیجئے کہ ہم جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں ہم بس وہ کر رہے ہیں, جس کا ہمیں صرف ہماری باڈی پہ کوئی فائدہ آپ کو نظر آ جائے گا, اس کے علاوہ آپ کو اسپرچولی کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. شیخ سمی کی آئی ڈی سے جو ہیں, اور عفاف عبد الکریم اور بہت سارے بچے ہیں جن کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے مجھے کیمرے کے لیے. آئی ہوپ مجھے اب دوبارہ نہ کہنا پڑے. تو سب سے پہلے اس کلاس کو ہم 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے. 4 پارٹ میں سب سے پہلا پارٹ ہمارا ہوگا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. جب تک ہمیں نماز کی اہمیت اور ضرورت نہیں پتہ لگے گی تب تک ہمارا جو انٹرسٹ ہے نماز کے اندر وہ نہیں آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, کہ تم نماز کو قائم کرو لِذِكْرِ, تاکہ تم میرا ذکر کر سکو. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ کھانا کھانے کے لیے, ڈفرینٹ طرح کی ڈشز بنانے کے لیے,
یا پھر اپنے آپ کی کوئی ویڈیو کوئی ایسی چیز کر کے سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے نہیں نا. ان ساری چیزوں کے لیے تو نہیں بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے جی بالکل ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور یہ دنیا کمپلیٹ ایک امتحان ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے خدیجہ، اگر آپ منہ کھول کر یعنی کہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں گی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، تاکہ میں آپ کی آواز اور چہرہ دونوں سن سکوں، دیکھ سکوں، آپ کا دیدار کر سکوں، میں مجھے اچھا لگے گا. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو پہچان گئی، میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے لیکن ایسے فیملیئر نہیں ہوتی. ویری گڈ، آپ انٹرسٹ لے رہی ہیں، آپ کسی طریقے سے جواب دیجیے اور مجھے اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ بیچ میں انمیوٹ نہ کریں تو آپ ریٹن فارم میں ایسے ہی جواب دیتی جائیے، اور میں باقی بچوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، یعنی کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ہمارا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، لیکن ہم اس مقصد کو بھولتے جا رہے ہیں، ہے نا. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز کو کس طریقے سے لیتے ہیں، ہم نے گرانٹیڈ لے لیا ہے، فور گرانٹیڈ لے لیا ہے ہم نے نماز کو، اور نہ ہی اس کے اندر ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور جب انٹرسٹ نہیں ہوتا تو خوش و خضوع ہوگا ہی نہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب آپ سبھی کو معلوم ہے کہ خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے فیملی ممبرس، اپنے دوستوں، اپنے نیبرس سبھی کو پھیلانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو نماز کی طرف بلانا ہے نا. تو اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، یہاں پہ اگر کوئی پیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نماز کی پابندی خود بھی کرنی ہوگی اور بچوں سے بھی کروانی ہوگی. جہاں یہاں پر لڑکیاں ہیں ہماری ساری الحمدللہ، تو سبھی بڑی ہیں، سبھی کے پاس چھوٹے بھائی بہن ہیں. تو ہمیں خود کو ایسا بننا ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہمیں ہی دیکھ کر نماز پڑھنے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا کہ اگر تمہیں اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے تو تمہیں انہیں نماز کی طرف بلانا ہوگا، نماز کو قائم کرنا ہوگا. تو یہ تو ہماری نماز کی اہمیت ہو گئی. اور نماز کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. تو نماز کی جو ضرورت ہے وہ ہماری اپنی ضرورت بھی ہے. جی بالکل، عائشہ میم نے آپ کی یہ آیت جو ہے کوٹ کی ہے. ٹھیک ہے، تو سوری ہم کہاں بات کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. تو نماز کی یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے. اچھا ایک منٹ کو یہ تصور کر لیا جائے، صرف ایک منٹ کو یہ امیجن کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہی ہوں، نعوذ باللہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں پڑھ رہی ہوں، مجھے نماز اپنے لیے بھی تو پڑھنی ہے. جب میں نماز پڑھوں گی تبھی تو مجھے سکون ملے گا. ہماری زندگی سے ہم سب کہتے رہتے ہیں، میرے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں، بہت سارے کوشچنس آتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو سب کی زندگی ایسے ہی ہے، پریشانیوں کے ساتھ ہے. لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمیں اپنی زندگی کا جو سکون ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو نماز کی اہمیت اور ضرورت یہ دونوں اگر ہم جان لیں اور ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں تو ہم ضرور نماز میں دلچسپی پیدا کر پائیں گے، ہے نا. ہماری نماز کے اندر دلچسپی اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے نماز کو صرف فرض سمجھا ہوا ہے. فرض تو ہے ہی لیکن ہماری ضرورت بھی ہے. ہماری ضرورت کیسے ہے؟ ہمیں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں ایگزام دینے جانا ہوتا ہے، ایگزام دینے جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایگزام دینے جاتے ہیں. سفر پر نکلنا ہوتا ہے، سفر سے پہلے ہم 2 رکعت صلاۃ السفر نماز پڑھتے ہیں، سفر کی حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، اس کے بعد ہم نکلتے ہیں. کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، جلدی سے ہم نماز پڑھتے ہیں. یا ہم خود پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کرتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے. جی بالکل.
جب بھی ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں نماز مصلی بچھا کر. تو یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے بچوں. اگر ہم اس کو وقتی طور پر کرتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے, اور اگر ہم اس کو پرماننٹ کریں گے تو یہ ہماری زندگی میں ہمارے دل کا, ہمارے آنکھوں کا, ہمارے ذہنوں کا سکون بن جائے گی. ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے نہیں, ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے کبھی ایسا محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی نماز پڑھ کے بھی ایک بے چینی سی رہتی ہے, مطلب سیٹسفیکشن نہیں ملتا, سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ میری نماز نہیں تھی, ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے, کیونکہ نماز میں ایسے ایسے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھلے ہی دنیا کی سب سے بڑی ٹینشن سر پہ تھی, لیکن نماز پڑھنے کے بعد ایسا سکون ملتا ہے کہ وہ ٹینشن کہاں گئی پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بھی آپ لوگوں نے ضرور محسوس کیا ہوگا. میرے ساتھ تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی پریشانی میں ہوں یا میں ٹینشن میں ہوں, کوئی بات ہے, کچھ بھی ہے, اور اس کے جب نماز پڑھی تو اس کے بعد بالکل ایک دم ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بات اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے, اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا, میں نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر دی. نماز پڑھ کے یہ والا سیٹسفیکشن آتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مدعا بیان کر دیا, پریشانی ظاہر کر دی. تو نماز جو ہے بچوں صرف فرض تک مت لیجئے, بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھیے. اس کی اہمیت میں فرضیت ہے کہ وہ فرض ہے ہمارے اوپر, اور اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہگار ہوں گے. لیکن اس گناہ کو ہم نے اتنا سن لیا ہے کہ ہم اس گناہ کو بھی فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی تو ہمیں کتنا زیادہ گناہ ملے گا. اور پھر ضرورت تو ہماری خود کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن بنانا ہے, ہمیں اپنی زندگی میں فائدے حاصل کرنے ہیں. اچھا, نماز کیا کرتی ہے؟ قرآن میں ہی ہے کہ نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے. تو اگر ہم نے نماز کو اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیا, سبھی دوپٹہ اوڑھتی ہیں نا, کوئی ایسے مت کہہ دینا کہ میں تو دوپٹہ ہی نہیں پہنتی, ہے نا. تو اگر ہم نے اس کو باندھ لیا, اس کے اندر خود بخود انٹرسٹ آئے گا, اور جب انٹرسٹ آئے گا تو خشوع و خضوع بھی آ جائے گا. یہ دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں, ہے نا. تو ہمیں سب سے پہلے اسٹیپ پر کیا کرنا ہے, اپنی نمازوں کے اندر اپنی دلچسپی کو, اپنے انٹرسٹ کو ظاہر کرنا ہے. اچھا, اب آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پر کہ ہماری نماز کے اندر دلچسپی کیوں نہیں ہے, ہماری نماز کے اندر جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ کیوں نہیں آتا ہے. کوئی مجھے اس کے کوئی ریزن بتا سکتا ہے؟ ایک دو ریزنز بتا سکتا ہے مجھے کوئی, مائک انمیوٹ کر کے. میم کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے نماز کے لیے, مطلب من کرتا ہے کہ سو جاؤں تھوڑی دیر, نیند پوری کر لوں فجر کے ٹائم, تو اکثر ہوتی ہے یہ چیز. بالکل, شیطان بہکاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا پوائنٹ؟ اور نماز پڑھتے ٹائم دھیان رہتا ہے. آمینہ, ہاں بولیے خدیجہ. میم ہم دنیا داری کے کاموں کے اندر اتنا انٹرسٹ لے لیتے ہیں کہ ہمارا دھیان دنیا میں رہتا ہے. ایگزیکٹلی, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. آمینہ کیا بولا تھا آپ نے؟ میم میں یہی کہہ رہی تھی, مطلب دنیا داری کی چیزوں میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ رہ گیا ہے, تو نماز میں دھیان رہتا ہی نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. میں بالکل اپنی ہی بات آپ کو بتاؤں گی کہ 2-3 کام ہیں, اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا, تو اپنے آپ ہی دماغ میں آتا ہے کہ نہیں پہلے یہ والا کام کر لیں گے پھر سکون سے پڑھیں گے. یہ والی چیز آتی ہے مائنڈ میں کہ سکون سے پڑھیں گے, پہلے اپنے کام نپٹا لیں, اپنے سارے کام کر لیں. اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ کام میں ہم اتنا الجھ جاتے ہیں کہ نماز کے وقت میں تاخیر ہو جاتی ہے, اور نماز کے وقت میں جب تاخیر ہوتی ہے, جب ٹائم دیکھو ارے اب تو نماز کا تھوڑا سا وقت رہتا ہے, تو پھر بھاگم بھاگ میں نماز پڑھتا ہے. تو جب ہم بھاگم بھاگ میں جلدی میں نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا, انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو ہم نے ایک فزیکل فارمیلٹی کو ادا کیا ہے نا. اور ابھی مہر نے بتایا کہ شیطان ہمیں وہ کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شیطان پرماننٹ, یعنی کہ ایک جس طریقے سے ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے اندر بہت سارے فرشتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں, الگ الگ کاموں پر
मामूर हैं, यानी कि उनकी अलग अलग ड्यूटीज हैं। इसी तरीके से एक शैतान की सिर्फ यही ड्यूटी है, उसका सिर्फ यही काम है कि वो इंसान को नमाज से दूर करता है, और एक शैतान का ये काम है कि वो जब नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके अंदर भी वो वसवसे डालता है। तो जब शैतान इस चीज पर मामूर है, यानी कि शैतान की ड्यूटी ही यही है कि वो हमें नमाज से दूर करे। नमाज अगर हम पढ़ने भी चले जाएं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल को बहुत मारना पड़ता है, बहुत ज्यादा मारना पड़ता है, बहुत मुश्किल से हम उठते हैं, और स्पेशली सुबह जो फज्र का वक्त होता है उस वक्त हम बहुत मुश्किल से उठते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ने जाते हैं। तो जब अब हम नमाज के अंदर हैं तो जवाइयां आने जा रही हैं, अपने कपड़ों से खेल रहे हैं, दुपट्टा ठीक कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजों में दिमाग उलझा हुआ रहता है। और अगर जानमाज पर कोई प्रिंट बना हुआ है तो उस प्रिंट में हम डिजाइन ढूंढ रहे होते हैं मेहंदी के, यही होता है हमारे साथ। तो नमाज में दिलचस्पी, इंटरेस्ट के ना आने का या खुशू और खुजू के ना आने का एक यही मेन रीजन है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि हमें शैतान बहुत ज्यादा वसवसे डालता है। सबसे पहला मेन रीजन है, ठीक है, ये शैतान है। उसके अलावा जो हमारा नफ्स है, वो हमारे नफ्स जो है वो हमारे शैतान से भी ज्यादा काम करता है। हमें दुनिया के कामों में उलझा देगा, हमें मोबाइल की रील्स में उलझा देगा, बस ये 2 मिनट और रील देख लूं, 2 रील और देख लूं, फिर जाऊंगी वुजू करने, है ना, एक मैसेज का रिप्लाई और दे दूं, फिर जाऊंगी वुजू करने। इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि हम अपनी नमाज पर फोकस ही नहीं कर पाते, और जब हम फोकस नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं आता तो खुशू खुजू भी नहीं आता, है ना। बाकी बच्चों का कैमरा क्यों ऑन है, ऑन नहीं है, सॉरी, कैमरा क्यों ऑन नहीं है? मैम मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मैं ऑन नहीं करूंगी कैमरा। ओके तो नमाज के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है, जो खुशू खुजू ना आने की वजह है, वो यही है कि शैतान वसवसे डालता है। मेरे पास एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन आया था कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा जो जहन है, एक तो होता है कि दुनिया के कामों में उलझा हुआ है, और एक ये होता है कि बिल्कुल ही बेकार वाहियात ख्यालात आते हैं। तो ये सारी चीजें किस वजह से? क्योंकि ये शैतान हमारे दिमाग में, हमारे दिल में वसवसे डालता है ना। हम दुनियावी कामों में इतना उलझ जाते हैं, हम मोबाइल, सोशल मीडिया। मेरे साथ अभी 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ कि जब मैं नमाज पढ़ रही थी तो जस्ट मैंने उससे पहले मोबाइल चला रही थी, तो मोबाइल ही चल रहा था। मतलब ऐसा हुआ था, अब तो मैंने ये करना शुरू कर दिया कि मैं नमाज से कम 10 मिनट पहले मोबाइल रख देती हूँ कि मुझे मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करना, क्योंकि किसी ना किसी का हम या तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कोई ऐप चला रहे होते हैं, या फिर हम व्हाट्सएप से आते हैं तो हमारे माइंड में वही चल रहा होता है। क्योंकि उस टाइम मैंने किसी से बात की थी और कोई सामने वाला इंसान परेशान था, थोड़ी सी बात थी। उसके बाद नमाज के अंदर क्या हुआ, नमाज के अंदर भी मुझे उसी की परेशानी याद आ रही है, ठीक है, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन क्या है, पूरा पूरा टॉपिक वही चल रहा है नमाज के अंदर दिमाग में। तो इस तरीके से हमारी नमाज में क्या होता है, खुशू खुजू पैदा नहीं हो पाता है। और एक मेन रीजन और ये है कि हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्शन नहीं है, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ वो रिश्ता नहीं है जो होना चाहिए। हमारी जो सबसे पहली मोरल क्लास हुई थी, जिसमें मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारे जो कनेक्शन है, हमारा जो रिश्ता है, उसको बनाने पर बात की थी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो क्लास अटेंड की होगी। तो हमें अपनी जिंदगी में सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिश्ता बनाना है, और वो रिश्ता कैसे बनाना है? सिर्फ एक चीज करनी है, अल्लाह पर भरोसा, और कुछ नहीं करना। अल्लाह पर ऐसा भरोसा करना है कि अल्लाह ताला कर लेंगे ये सारी चीजें, अल्लाह ताला संभाल लेंगे, अल्लाह ताला देख लेगा। अल्लाह ने जो किया है वो सही किया है, जो करेगा वो सही करेगा। तो अगर इन चीजों से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हम मुकम्मल भरोसा कर लेते हैं, तो हम कभी भी अपनी नमाज से दूर नहीं जाएंगे। क्यों दूर नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें नमाज में क्या होता है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात ही तो कर रहे होते हैं ना, है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी नमाज को खुशू और खुजू से दूर रखती हैं, हमारे नमाज के इंटरेस्ट को खत्म कर रही हैं, स्पेशली जो हमारा मोबाइल है। अभी जो बच्चे छोटे हैं,
यानी कि जो 14-15 की एज पर है हमारी क्लासेस में, उन बच्चों को ये बात अभी महसूस नहीं होगी, लेकिन जो हमारे पास बड़ी बच्चियां हैं या जो हमारे पास बड़ी खवातीन हैं, वो बहुत अच्छे से महसूस कर सकती होंगी इस बात को कि मोबाइल हमारी जिंदगियों को किस तरीके से खराब कर रहा है। हमें मोबाइल फायदा भी दे रहा है, लेकिन उस फायदे के साथ साथ ज्यादा नुकसान दे रहा है। आप लोग ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ती हैं, आप लोगों की क्लास आधे घंटे से 45 मिनट की होती है रोजाना। उसके अलावा मुश्किल से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा 15 मिनट से या 20 मिनट से ज्यादा अपने सबक को याद करने पर देता होगा। अगर कोई थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालता है तो वो आधा घंटा देता होगा, उससे ज्यादा मैंने नहीं सुना। आज एक पीटीएम में एक बच्ची ने बताया कि वो 1 घंटे याद करती है, लेकिन उसके अलावा बाकी का हमारा टाइम कहाँ जाता है? क्या हम अपने टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल इक्वल रेशियो भी नहीं हो पाएगा कि इतना हम ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंदर वक्फ करते हैं, स्पेंड करते हैं, और इतना हम सोशल मीडिया पर नहीं। इक्वल हो ही नहीं सकता। तो एटलीस्ट अपने टाइमिंग को इक्वल करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेस कर दीजिए, बिल्कुल, है ना, लेकिन एटलीस्ट इक्वल करने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं मोबाइल पूरे 24 आवर में से 4 आवर्स भी यूज कर रही हूँ तो मेरे 2 आवर्स लर्निंग के लिए होने चाहिए, किसी भी तरह की लर्निंग के लिए होने चाहिए, किसी भी तरह की अच्छी नॉलेज के लिए होना चाहिए, और मेरे 2 आवर्स बेकार के लिए होना चाहिए। हालांकि वो भी मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही हूँ, मैं कोई भी नहीं होती हूँ कि आपको मैं इजाजत दे दूं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक माहौल ही यही है तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो 2 घंटे वो हम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी 4 घंटे पूरे बर्बाद करते हैं, है ना। तो हमारी नमाज के अंदर इंटरेस्ट पैदा ना होने की क्या क्या वजूहात हैं कि हम अपनी नमाज में जल्दबाजी करते हैं, वक्त पर अदा नहीं करते हैं, वुजू ढंग से नहीं करते हैं, है ना। वुजू करते हैं तो उसके बाद की दुआ नहीं पढ़ते हैं। कोई मुझे वुजू के बाद की दुआ बता सकता है बच्चा, जल्दी से? जी, सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व ये कंफ्यूज हुई, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, क्या याद ही नहीं आ रहा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आप तवाबीना वज़अनी मिनल मुततहिरीन। जी, मतलब गुड, थोड़ा गड़बड़ा गई बोलने में जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई बच्चे? माशाल्लाह। मैम मैं सुनाऊं? जी बिल्कुल। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअल मिनत तव्वाबीन व जअल मिनल मुतत्तहिरीन। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। अफाफ ये और शाकिरा सुना रही थी, सुनाइए बेटा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। चलिए माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में आप लोगों को पढ़ने का ये जो फायदा है, ये जरूर नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हम छोटी छोटी दुआएं याद करते हैं और उनको अपनी जिंदगी में फॉलो भी करते हैं। फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? सिर्फ मैम के डर से याद कर लेते हैं? कौन कौन करता है फॉलो? फॉलो नहीं करेंगे तो जब तक अमल में कोई चीज शामिल नहीं करेंगे तो फिर कैसे कोई चीज हाँ हम आगे कर सकते हैं। जी, अमल में जरूरी है, कुछ भी याद करें तो उसको अमल में भी लाना जरूरी है। जी बिल्कुल, ठीक है। और कौन और कौन ये फॉलो मैम करता है? मतलब नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब उसमें हम लोग मतलब इल्मा का सुने कि कभी मतलब नमाज में जो पढ़ते हैं उसका तर्जुमा आना चाहिए, उसमें नमाज से खुशबू पैदा होती है कि हम अल्लाह से क्या कर रहे हैं, अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं। जी जी हम तो अरबी बिल्कुल पढ़ते हैं लेकिन वो तो नहीं जानते कि हम अल्लाह से क्या करते हैं, लेकिन अगर उसका तर्जुमा हम जानेंगे तो खुशबू पैदा हुई नमाज, हम अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल पूरा मतलब जहन अल्लाह ही की तरफ इंसान का है। अगर तर्जुमा के साथ हम नमाज में जो भी पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा बस याद होना चाहिए। जी बिल्कुल।
تو ابھی ہم اس پوائنٹ پر آئیں گے انشاءاللہ کہ اپنی نماز کے اندر انٹرسٹ یعنی دلچسپی اور خشوع خضوع کیسے پیدا کریں، ہے نا. جی تو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری نماز میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے اور ہماری نماز میں دلچسپی کیوں نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ پر کہ خشوع خضوع کیا ہے، کیونکہ انٹرسٹ اور خشوع خضوع دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا. تو خشوع خضوع جو ہے بچوں، نماز جو ہے وہ صرف ہماری ظاہری یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کو پیش کرنا. تو خشوع اور خضوع کے اندر کیا آتا ہے؟ خشوع خضوع ایک ہی لفظ ہے. خشوع خضوع کے اندر آتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس طریقے سے کر لیں کہ ہم کمپلیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہو رہے ہیں، ہے نا. تو ظاہری طور پر کیسے؟ کہ ہم بالکل اپنی ساری چیزوں سے فری ہوں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم دوپٹہ نہ سنبھال رہے ہوں، جانماز سے اپنے کپڑوں سے نہ کھیل رہے ہوں، یا پیچھے کی جو آواز ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسے ایریا میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بار بار جاتا ہے نا، بار بار اس طرف جاتا ہے. پھر اگر کوئی ہنسی کی بات آ رہی ہے تو ہنسی بھی ہوتی ہے، اگر کوئی پیچھے سے کچھ بول رہا ہے تو مطلب بالکل ایسے ہو جاتے ہیں ہم کہ اب ہم جواب دے دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دھیان پیچھے ہی کی طرف ہوتا ہے، اپنے بیک گراؤنڈ کے وائسز میں ہی ہوتا ہے. تو خشوع خضوع ظاہری اور باطنی یعنی دونوں طریقے سے اپنی نماز کو صحیح کرنے کا نام ہے کہ ہم نماز کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کیسے، کہ جو ہمارے فیلنگس ہیں، جو ہمارے ایموشنس ہیں، جو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ بالکل کمپلیٹ فوکسڈ ہونا چاہیے. اگر فوکسڈ نہیں ہوگا تو وہ کمپلیٹ ہمارا خشوع نہیں آ پائے گا. ٹھیک ہے، سبھی کو آئی تھنک آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو مجھے تھمس اپ دے دیجیے. جی. اور جب ہماری نماز کے اندر انٹرسٹ آئے گا، جب ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع آئے گا، تبھی ہم اپنی نمازوں کی جو ہماری ضرورت ہے، جیسے کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ ہم نے نماز پڑھ کے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً قبول کر دی. تو وہ کون سی نمازوں کی دعا قبول ہوتی ہے فوراً؟ جس میں ہم پورے دل کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن باقی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو دل کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. بس جب اپنا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کروانا ہوتا ہے تب ہم دل سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی ہر نماز کو یہ نماز بنانی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ پوائنٹ پر کہ ہمیں اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کو، انٹرسٹ کو کس طریقے سے اٹین کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم حاصل کریں اپنی نماز کے اندر، اپنے دلچسپی کو کیسے لے کر آئیں. تو دلچسپی کے لیے جیسا میں نے بتایا کہ ہمیں پہلے سے ہی اپنے دل کو تیار کرنا ہے، پہلے سے ہی اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر رکھنا ہے. آپ لوگ چاہیں تو ان پوائنٹس کو لکھ بھی سکتے ہیں کہ پہلے سے ہی اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر رکھیں کہ آج جب صبح اٹھیں کہ آج مجھے سارے ٹائم کی نماز پڑھنی ہے. شیڈیول بنائیں اپنے وقت میں سے اپنے وقت کو نکالیں، یعنی جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، جو ہمارے شیڈیول ہے، اس میں سے اپنے وقت کو نکالیں، یعنی کہ سیٹ کر لیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے میرا یہ کام ہے، اتنے بجے نماز کا وقت ہوتا ہے، تو مجھے اس وقت کوئی کام رکھنا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے شیڈیول کو ہی درست کر لیں گے، ہم اس میں سے وقت نکالنے لگیں گے، تو چونکہ جو ہم وقت نکال چکے ہوں گے تو اس وقت پہ ہمیں یاد آئے گا کہ نہیں، تو میں نے نماز کے لیے رکھا تھا، تو اس وقت مجھے کچھ نہیں کرنا. تو جب تک ہم اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے، اپنے ٹائم ٹیبل میں ایڈ نہیں کریں گے، نماز کا وقت الگ سے نہیں نکالیں گے، تب تک ہم اپنی نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کر سکتے. اور جب ہم صحیح وقت پر ادا نہیں کریں گے تو یہ ساری مسٹیکس ہوں گی جو ہوتی ہیں. تو جب آپ شیڈیول میں ایڈ کریں گے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا مائنڈ آلریڈی تیار رہے گا، ہمارا دل تیار رہے گا، ہم پورے تیار ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہونے کے لیے، ہے نا. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ نماز کو صحیح وقت پہ ادا کرنا ہے. آلریڈی ہم شیڈیول بنا چکے ہیں تو ہم صحیح وقت پر ہی ادا کریں گے. اگر ہم لاسٹ منٹ پہ ادا کریں گے تو پھر وہی جلدی جلدی والی بیکار کی نماز ہوگی. ٹھیک ہے، جب آپ نے شیڈیول بنا لیا، نماز کا صحیح وقت چن لیا، اس کے بعد ہمیں کرنا ہے وضو. وضو بہت دھیان سے، وضو کے درمیان میں ہمیں
کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. تو کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ 2 سے 3 مرتبہ اس کلمے کو ختم کریں, ایک ہی بار میں نہیں, کیونکہ ایک مرتبہ میں اگر ختم کر لیا تو اٹ مینس ہمارا وضو نہیں ہو رہا. تو وضو کو بہت دھیان سے کرنا ہے, کیونکہ وضو کے اندر بھی ایک شیطان جو ہے ہمارے ذہن کو بھٹکاتا رہتا ہے. میں نے بتایا نا کہ 2 شیطان ہیں, 2 الگ الگ طرح کے شیطان ہیں. ایک شیطان ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ انسان نماز پڑھے, تو جب انسان اٹھتا ہے یا اٹھتا ہی نہیں ہے تب تک وہ پریشان کرتا ہے, وضو کے اندر پریشان کرتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے وضو کیا, مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے چہرہ دھو لیا یا نہیں دھویا. کلی چہرے کا تو خیر پتہ لگ جائے گا, گیلا ہو جاتا ہے, تو کلی کر لی یا نہیں کر لی. جب ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں تب یاد آتا ہے کہ ارے ناک میں تو پانی ہی نہیں ڈالا میں نے. یا پھر اگر ہم پیر دھو رہے ہیں تب ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے ہاتھ کتنی مرتبہ دھویا, 2 مرتبہ دھویا, 3 مرتبہ دھویا, یاد ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے سب سے جو 3rd پوائنٹ ہے, ہمیں وضو کو بھی درست کرنا ہوگا, وضو کو بھی ہمیں ٹھیک رکھنا ہوگا. اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارا موبائل ہے, اچھا میں چونکہ جس ٹائم پہ ہاسٹل میں تھی تو ہماری تراویح کی نماز جب ہم انڈیویجول پڑھتے ہیں تب تو موبائل سائڈ میں رکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب ہم ایک ساتھ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہاسٹل میں کیا ہوا تھا کہ جو تراویح کی نماز ہوا کرتی تھی, جی سوری, تو ہماری جانماز پہ کیا ہوتا تھا, کیونکہ سب جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں, ساری لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جماعت میں, تو ہم نے اپنی جانماز پہ موبائل رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہر 2 رکعت کے بعد جب سلام پھیرتے تھے یا ہر 4 رکعت کے بعد جب دعا پڑھنے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا موبائل اٹھایا, نوٹیفیکیشن چیک کیا کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا. اب اگر کسی کا میسج آیا ہوا ہے تو ہم اس کا رپلائی دینے میں لگ جاتے تھے, اور اتنی دیر میں امام صاحب کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی, اور ہماری شروع کی کم سے کم سورہ فاتحہ تو نکل ہی جایا کرتی تھی جب تک ہم اپنا رپلائی دے کر لوٹتے تھے. یا اکثر لڑکیوں کو تو میں نے ایون یہ بھی دیکھا کہ وہ انسٹاگرام چلا رہی ہیں, یعنی کہ ایک دم سے انہوں نے انسٹا کھولا, 2 ریل دیکھی, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. تو اپنی نماز کے وقت, نماز سے کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو موبائل سے دور کر لیں. نماز کا وقت ہوا, موبائل رکھ دیں فوراً. اینی ہاؤ موبائل رکھنا ہے. اگر موبائل اور وائبریٹ کر کے رکھیں, سائلنٹ کر کر رکھیں, کیونکہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت ہی کال آنی ہوتی ہے کسی نہ کسی کی. تو موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, سوشل میڈیا سے اسپیشلی 15 منٹ پہلے ہی دور ہو جانا ہے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھنا ہے. اور پھر وضو کر کے جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے, یہ ہماری ظاہری چیزیں ہو گئی ہے نا, کیونکہ ہم انٹرسٹ کی بات کر رہے تھے, تو یہ تو انٹرسٹ تک کی بات تھی. ان چیزوں کو فالو کر کے ہم انٹرسٹ پیدا کریں گے انشاءاللہ. اب آتے ہیں خشوع خضوع کیسے پیدا کریں. خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اپنا دوپٹہ ایسا لینا ہے جو بار بار نہ کھلے. ایک بار بند گیا وہ پوری نماز پڑھ لیں, آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں, فجر سے عشاء پڑھ لیں, وہ دوپٹہ نہیں کھلنا چاہیے. ایسا دوپٹہ استعمال کریں. یا تو باندھنا اچھے سے آتا ہے تو کاٹن کا استعمال کریں, اور اگر باندھنے نہیں آتا تو جس طرح ابھی شاکرہ نے اسکارف لیا ہوا ہے اس طریقے سے لے سکتے ہیں, اس میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے. اپنے کپڑوں کو ایسا نہ رکھیں جو پریشان کریں. جیسے ابھی آج کل کیا چل رہا ہے, جو ہمارے سوٹ ہوتے ہیں اس کے نیچے دامن میں موتی لگی ہوئی ہوتی ہے, یا پانچوں میں موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں, ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں, بیٹھتے وقت وہ بہت زیادہ چبھتے ہیں, ہے نا. پھر ہم ان کو سائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہٹا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایک سوٹ میں موتیاں لگی ہوئی تھی, اور جب جیسے ہی اس میں بیٹھو, رکوع سجدے کے لیے بیٹھو, تو ویسے ہی وہ گھٹنوں میں بہت تیز چبھتا ہے. تو اب ہر سجدے سے پہلے میرے مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے اپنی قمیض کو ہلکا سا اوپر کرنا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, میں سجدے پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہی ہوں. ایون جو سجدے کے بیچ کی دعا ہوتی ہے میں وہ پڑھنا بھول جایا کرتی تھی ان نمازوں میں, ہے نا. تو ایسے اگر کپڑے ہیں تو یا تو چینج کر لیں انسان, یا کپڑوں میں اس طرح کی چیزیں استعمال ہی نہ کریں. کپڑے, جانماز ایسی ہونی چاہیے جو سادہ ہو, جس میں کوئی آلتو فالتو کی ڈیزائننگز نہ بنی ہو, اور اگر بنی ہوئی بھی ہیں تو کوشش کریں کہ ان کی طرف دھیان نہ جائے, ہے نا. تو یہ ساری وہ ظاہری چیزیں ہیں جو ہماری نماز کے اندر انٹرسٹ اور خشوع و خضوع کو پیدا کر سکتی ہیں.
अब आते हैं बातिनी चीजों पर, यानी हमारा जो कनेक्शन है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि शैतान वसवसे डालता है, शैतान दुनिया की चीजों में उलझाता है, शैतान बेकार के ख्यालात लेकर आता है, और इस पे फोकस करना इतना ही मुश्किल है जितना कि एक छोटे से बच्चे के लिए खाना बनाना मुश्किल है। कि एक 4 साल की बच्ची खाना नहीं बना सकती है, उससे कहीं ज्यादा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि बार बार ये एक बार की बात नहीं होती है। ये मैं बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नमाज के अंदर शैतान के वसवसे को खत्म करना, हटाना, भगाना, दूर करना एक बार की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने नमाज पढ़ी, नियत बांधी और वसवसा गया तो चला ही गया, नहीं, बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार जहन में चीज आएगी, बार बार आप पीछे धकेलेंगे, बार बार वो चीज आएगी, तो उसको हमें बार बार करना होगा, बार बार हटाना होगा, दूर करना होगा। ऐसा अपना, क्योंकि हमें अगर एक बात समझ में आ गई कि एक बार करने से नहीं होगा, तो हम फिर उस पर बार बार फोकस कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये सोचना है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ी हुई हूँ, मैं जो बात करूंगी, जो चीज करूंगी, जो मेरे जहन में आएगा वो, तो अगर कुछ जहन में लेकर भी आना है तो अच्छा लेकर आए, कोई दुआ ले आए, ठीक है। अपनी कोई परेशानी अगर जहन में चल रही है तो सोचें कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात कर रही हूँ। उसके अलावा जैसा कि अभी मैम ने बताया था, शायद ये नाहिद बाजी थी या समीना बाजी थी जो मज़ाहिरुल इस्लाम की आईडी से है, कि हमें अपनी नमाज के अंदर जो हम चीजें पढ़ रहे हों उसका हमें तर्जमा पता होना चाहिए। अगर हमें तर्जमा पता होगा तो हम बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। आप इस चीज को एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। आप लोग सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप सूरह फातिहा का तर्जुमा याद कर लीजिए। जो सूरह फातिहा है ना, पूरी सूरह जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पर है। उसमें आप फिर उसकी जो है तफसीर सुनिए। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि तर्जुमा तो इतनी जल्दी नहीं आ पाता है, लेकिन जो जिन सूरतों की तफसीर पढ़ी हुई है, तो जिसकी भी सुनी मैंने, जैसे YouTube से अगर मैंने किसी से सुनी, अपने किसी उस्ताद से सुनी, तो जब मैं नमाज में वो सूरत पढ़ रही होती हूँ तो मुझे उसकी तफसीर मेरे माइंड में चल रही होती है। तो आप उसको सुने, याद सूरह फातिहा का तर्जमा कर लें, जो आखिर की 10 सूरह हैं अलम तरा कैफा से सूरह नास तक, उसका तर्जमा याद कर लें। और उसके अलावा कोशिश करें कि जो सूरह आप पढ़ते हैं एटलीस्ट पूरे अम्मा पारा की तफसीर आप सुन के रख लें, बिल्कुल ध्यान से, काम करते वक्त कभी ना सुने, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो मोबाइल का टाइम है वो भी अच्छा गुजरेगा, और जब हम नमाज के अंदर सूरतों को पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त फिर वही बातें आएंगी। ये मेरा बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस है कि मैं अगर कोई ऐसी सूरह पढ़ती हूँ जिसका मुझे, जैसे कोई सूरह ऐसी है जिसका तर्जुमा बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, ट्रांसलेशन तो किसी का कोई वर्ड याद नहीं हो रहा, ऐसा होता है। चूंकि अरबी पढ़ी हुई है तो ट्रांसलेशन आ रहा होता है, लेकिन अगर बीच में किसी एक वर्ड का मीनिंग भूल गई तो वहीं ध्यान कहीं और चला जाता है फौरन, या अगर उसकी तफसीर जहन में नहीं आ रही है तो फिर ध्यान कहीं और चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें उस पर फोकस करना है। अच्छा, चूंकि अभी एकदम से तो हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं कि तर्जुमा भी याद कर लिया, तफसीर भी सुन ली। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं अगर पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मुझे अपने माइंड में रखना है कि मुझे इसके बाद की कौन सी आयत पढ़नी है, मुझे इसके बाद की कौन सी आयत पढ़नी है। यानी कि जबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड हमें उसके बाद वाली आयत को रखना है। तो इससे भी हम अपना ध्यान जो है, अपना माइंड जो है फोकस्ड कर सकते हैं नमाज के अंदर। ठीक है बच्चों जी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपनी नमाज के अंदर इंटरेस्ट और खुशू और खुजू लेकर आ सकते हैं। और एक सबसे मेन क्या कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारी नजरें कहाँ होनी चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? जी, सजदे की जगह पे। जी माशाल्लाह। और कोई बताएगा और कहाँ होनी चाहिए? और मैं जब मैम करते हैं उसके बाद पैर के नीचे में रहना चाहिए नजर, और जब सजदा करे तो जमीन पे होनी चाहिए नजर, नाक के जब हम रुकू करेंगे तो हमारे पैरों मतलब देखिए वहां पे नजर होनी चाहिए, और सजदे के टाइम में जहाँ सजदे के जगह पे होनी चाहिए जब हम नमाज पढ़े तो हमारी जो नजरें होनी चाहिए वो सजदे की जगह पर होनी चाहिए, कांस्टेंट वहीं होनी चाहिए। कभी जानमाज के उस कोने पे, कभी उस कोने पे, कभी जानमाज के झालर पे, कभी जानमाज के बॉर्डर पे, इन सब जगहों पे अपनी जो नजरें हैं उनको
इधर उधर नहीं भटकाना, नमाज में अपनी नजरों को फोकस्ड रखना है, ठीक है। और उसके अलावा अलग अलग सूरा को पढ़ने का वो करिए, अपना वो लेकर आइए, अपनी जो आपकी जो लर्निंग है, जो हाफिजा है आपका, उसको ज्यादा कीजिए। अलग अलग सूरा पढ़ने से क्या होता है उसका मैम आप एक म्यूट कर, अलग अलग सूरा पढ़ने से क्या होता है, जब हम एक ही सूरा पढ़ रहे होते हैं, सूरा फातिहा हमें ऐसी रटी हुई है, ये आखिर की जो 10 सूरे हैं, ये अम्मा पारा हमें ऐसा रटा हुआ है कि अगर हमें कोई नींद में भी उठाकर सुन लेगा तो हम सुना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसके लिए अपना जहन इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता, और जब हम अपना जहन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जहन कहाँ जाएगा, शैतान के पास। तो अलग अलग सूरा पढ़ेंगे, ऐसी सूरा पढ़ेंगे जो हमारे लिए नई होगी, जिन पर हमारी जबान मतलब एकदम फ्लो में नहीं होगी, तो ऐसी सूरा पढ़ेंगे तो हमारा जहन कहाँ होगा, हमारा जहन होगा कि इसकी अगली वाली आयत कौन सी है, इसकी अगली वाली आयत कौन सी है ना। लेकिन सेम पढ़ने से क्या नुकसान होता है कि हमारा जो फ्लो है उस पर इतना बना हुआ होता है कि हम जहन जो है मतलब जबान से पूरी नमाज पढ़ लेते हैं। अगर मैं कभी कोई छोटी सी सूरा जैसे सूरा नास हो गई, सूरा कौसर हो गई, अगर ये वाली सूरतों के साथ में नमाज पढ़ती हूँ कभी कभी, और स्पेशली जब जल्दी में पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने पूरी नमाज पढ़ ली, और पूरी नमाज में मेरा माइंड चल रहा था किचन में जो कुकर पे सीटी आ रही थी कि कितनी सीटी आ गई। मैंने ये वो किया है, मतलब मुझे गिनती याद होती है कि 3 सीटी आ गई है, सलाम फेर के बंद करना है, ऐसा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जबान ऐसी फ्लो में आ गई है, दुरूद शरीफ है, आयतुल कुर्सी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को कोई अगर अभी मुझे बताना चाहता है, एक एक करके आप मुझे रिटन फॉर्म में बता दीजिए, और उसके अलावा मैं दोबारा से रिपीट भी कर देती हूँ, इन सब चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह जरूर हम अपनी नमाज में इंटरेस्ट, दिलचस्पी भी पैदा कर पाएंगे और खुशू खुजू भी पैदा कर पाएंगे। और एक बार अगर हमारा नमाज में दिल लग गया, सिर्फ एक बार, तो फिर हम अपनी पूरी जिंदगी उस नमाज में दिल लगा सकते हैं। बस थोड़े दिन अपने आप को पाबंद करने की जरूरत है। दिल नहीं चाह रहा, जबरदस्ती खींच कर लेकर आइए, जबरदस्ती अपने आप को खड़ा करिए। शुरू में होगा ऐसा, नमाज पढ़ के भी ऐसा लगेगा कि नमाज नहीं पढ़ी है, मतलब कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा होगा, परेशान होंगे, टेंशन होगी दिल में, और जहन में गलत गलत वसवसे आएंगे, क्योंकि शैतान वसवसा डालता है ना कि नहीं, तो नमाज पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, अल्लाह ताला से कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा। फिर क्या आता है, फिर मेरे पास एक ये भी क्वेश्चन आया था कि मैं सारी चीजें करती हूँ लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। तो ये वाले जो सवालात, बेकार सवालात जो डालता है, ये भी शैतान ही डालता है, क्योंकि उसको तो हत्तल इम्कान यही कोशिश करनी है कि वो हमें नमाज से दूर कर दे। ठीक है बच्चों, तो हमें अपनी नमाजों में दिलचस्पी और खुशू खुजू दोनों लाने की जरूरत है। तो मुझे पॉइंट्स दोबारा से बताने की जरूरत है, या आप लोगों को समझ में आ गया है? जी समझ गई। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए ये क्लास फायदेमंद रही होगी। इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, अगर याद ना रहे दोबारा पूछ लीजिए, अपने टीचर से मालूम कीजिए, और आज से कोशिश करें अभी से कि हमारी नमाजें ऐसी होनी चाहिए कि हमें नमाज के बाद सुकून मिले, है ना। और हमें नमाज भी ऐसी पढ़नी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे हमारी आखिरी नमाज हो, इस तरीके से नमाज इंसान को पढ़नी चाहिए खुशू के साथ। अगर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो भी हमारी नमाज कैसी होगी, बिल्कुल डर में होगी, खुशू खुजू के साथ होगी। जी जी, तर्जुमे के साथ पढ़ने में और भी फायदे होते हैं कि आदमी को और भी जैसे मतलब पूरा जहन उसी पर रहता है ना, तर्जुमे में जब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भी जब भी परेशान होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह में जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं तो इसमें परेशानी में और ज्यादा इस पे दिल इंसान का बढ़ाता है कि अल्लाह से इंसान मदद मांगता है, अल्लाह तेरी ये बात है, तुझसे ही मदद तलब करती हूँ। तो इसी में एक जब तर्जुमा मालूम होता है तो और दिल अल्लाह की तरफ मतलब जाता, और दिल मतलब ये हो जाता है, मतलब भर आता है इंसान को जब इस आयत पे इंसान आता है तो किसी भी परेशानी में।
اس آیت پہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم محسوس کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو کیا ہم ایکچوئل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا؟ جی تو چلیے آج کی ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں اس آیت کے ساتھ، اس کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ جو کہ اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، خشوع خضوع رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.